اور یہ سمجھیے لوگوں نے جانا کہ شفاعت کا عقیدہ یہ شرک ہے۔ آئیے آپ کو حدیث سناؤں جو سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، جو مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، جو مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امت الجنہ۔ ایک مرتبہ میرے مالک نے مجھے اختیار دیا، میرے اللہ نے خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امت الجنہ، مجھے اختیار دیا کہ پیارے جا تجھے اختیار ہے، یا تو تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا ہوں، تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا ہوں، ایک یہ سودا ہے، اور دوسرا سودا یہ ہے کہ میں تجھے سفارش کرنے کا، شفاعت کرنے کا، چھڑانے کا حق دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ایک طرف سودا تھا، میری امت آدھی امت بغیر حساب کتاب کے بخشی جا رہی ہے، اور مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ پیارے اگر تو چاہے تو بغیر حساب کتاب کے، بغیر پوچھ گچھ کے میں تیرے غلاموں کو سیدھا جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج بدبخت بندہ یہ کہتا ہے جہلم سے اٹھا، آج کے عصر حاضر کا وہ ایسا دجال ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں۔ ارے میں تمہیں بتاؤں نبی تو اتنی بڑی شے ہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب لم یزل نے مجھے اختیار دیا کہ پیارے تو اتنی بڑی شے ہے کہ میں تیری خاطر تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب چھوڑ دوں گا۔ ارے مصطفیٰ پاک اتنی بڑی شے ہے اور یہ اللہ کے محبوب ہیں، آج کا بدبخت یہ کہے کہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں۔ ارے وہ اتنی بڑی شے ہے کہ انہیں عزت کا تاج رب لم یزل نے پہنایا ہے، انہیں عزتوں کا سہرا خود خالق کائنات نے پہنایا ہے، اور انہیں سارے نبیوں کا تاجدار اللہ نے خود بنایا ہے، اور ان کے صدقے سے اللہ آدھی امت تو بغیر حساب کتاب کے بخش رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کیا مولا آدھی امت بخشی جائے بغیر حساب کتاب، یہ سودا مجھے قبول نہیں۔ پیارے تو کیا چاہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں خیرت فاخترت الشفاعہ، فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا۔ اب وہ بھی کوئی نادان ہوگا جو یہ کہے کہ حضور تو کاری کچھ نہیں سکتے، حضور کر کچھ نہیں سکتے۔ ارے ایسے ایسے بدبخت بھی زمانے نے دیکھے جو کہتے ہیں مصطفیٰ پاک کر کچھ نہیں سکتے۔ ارے حضور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ جنہیں خود اختیار دے رہا ہے کہ پیارے اگر تو صرف چاہے، تیری رضا ہو، تیری منشا ہو، اگر تو اس پہ راضی ہو جائے تو میری بارگاہ میں یہ عزت ہے کہ بغیر پوچھے بغیر حساب کے آدھی امت بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، اللہ آدھی امت بخشی جائے، یہ کسی بزرگ نے جملہ لکھا کہ آدھی امت بخشی جائے یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ کیوں؟ آدھی امت بخشی گئی، حضور نے سوچا ہوگا آدھی امت بخشی گئی، اور وہ جو آدھی بچ گئی وہ بھی تو میری امت ہے، اور وہ جو بچ گئی اس امت میں سے کسی گناہگار نے میدان قیامت میں اگر مجھے پکار لیا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور میری مدد کیجئے، یہ فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو میں کیا کہوں گا کہ میرا تو آدھی امت بخشوانے کا اختیار تھا، میں تو تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ مصطفیٰ یہ کہے کہ میں کر کچھ نہیں سکتا، یہ مصطفیٰ کا منصب نہیں ہے۔ کہا فاخترت الشفاعہ، اللہ آدھی امت بخشی جائے یہ سودا قبول نہیں، مجھے تو امت چھڑانے کا حق دے دے۔ میں شفاعت کا حق لیتا ہوں، میں چھڑانے کا حق لیتا ہوں، بس میری التجا یہ ہے مجھے شفاعت کا حق دے، مطلب جسے میں کہوں تو اسے چھوڑ دینا۔ فاخترت الشفاعہ، مجھے شفاعت کا، سفارش کا حق دے۔ حضور فرماتے ہیں
میں نے یہ حق کیوں لیا چھڑانے کا؟ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا، چھڑانا۔ میں نے یہ حق کیوں لیا؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، وہ جو پہلا حق تھا نا وہ تو خاص تھا، وہ تو مقید تھا، آدھی امت بخشی جائے گی، آدھی نہیں بخشی جائے گی۔ میں نے چھڑانے کا حق اس لیے لیا لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، یہ چھڑانے کا حق عام ہے اور اتنا عام ہے کہ میری ساری امت کی بخشش کے لیے اکفا، یہ کافی ہے۔ اور پھر کیا پیارا جملہ حضور دیتے ہیں، کہا ہے میرے صحابہ ترونہا للمتقین، میرے غلاموں کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کا نبی یہ جو شفاعت کا، سفارش کا، چھڑانے کا حق لے رہا ہے یہ للمتقین ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے لے رہا ہوں اللہ سے یہ اجازت کہ مجھے چھڑانے کا حق دے؟ یہ پرہیزگاروں کے لیے، یہ متقین کے لیے، یہ زاہدین کے لیے، یہ میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے لے رہا ہوں؟ کہا لا، یہ جو میں سفارش کا، شفاعت کا حق اللہ سے لے رہا ہوں جو اعم و اکفا، جو عام ہے اور میری امت کے لیے کافی ہے، یہ متقین کے لیے نہیں ہے۔ لا ولکنھا للمذنبین الخطائین المتلوثین، کہا یہ جو چھڑانے کا حق لے رہا ہوں یہ تقوی والوں کے لیے نہیں لے رہا۔ ارے تقوی والے، وہ پرہیزگار، وہ اللہ کی ماننے والے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ مولا کو ہر وقت رضا میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے، وہ اس کے عبادت گزار، وہ تو اللہ کے کرم سے خود بخشے جا رہے ہوں گے۔ یہ جو میں چھڑانے کا حق لے رہا ہوں یہ للمذنبین ہے، للخطائین ہے، للمتلوثین ہے، کہا جو میری امت کے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یہ حق ان کے لیے ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا یہ سارے متقین تیرے ہیں، یہ سارے گناہگار میرے ہیں، میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، تو ان کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دے۔ پھر سرکار نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضور میرے لیے بھی دعا کیجئے نا، صحابہ عرض کرتے ہیں ہم بھی ان میں سے ہو جائیں کہ جن کی آپ سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیا لکل مسلم، جس چھڑانے کا حق ہے نا یہ ساری امت کے لیے ہے۔ حضور کے دور اقدس سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر گناہگار وہ حضور کی شفاعت کا حقدار ہے۔ اور کون حقدار نہیں؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے، جو حضور کو امتی بھی خود کو کہلواتا ہے، مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سفارش نہیں کر سکتے، جو یہ کہتا ہے حضور کر کچھ نہیں سکتے، وہ حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔